رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے مسجد گھر رب کا، حق سب کا۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت سا جملہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، واقعی مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اس پہ حق ہر کسی کا ہے۔ اس جملے کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مسجد بنانا اور دوسرے نمبر پہ ہے مسجد کو آباد کرنا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں سورۃ التوبہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس میں اللہ کریم نے بڑے واضح لفظوں میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ یہ بات بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھنا چاہوں گا جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس آدمی کا گھر جنت میں بنائے گا۔ جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا دی۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اکیلا بندہ، اس کے پاس، یعنی ہر بندے کی بات نہیں، موسٹلی ایسا ہے کہ اکیلا بندہ مسجد تو نہیں بنا سکتا۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنا دی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اب یہاں پر یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنا دی۔ تو چڑیا کا گھونسلہ آپ جانتے ہیں کتنا سا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا، اتنا سا ہوگا۔ تو اتنی سی مسجد نہیں، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جس انسان نے مسجد کی تعمیر کے وقت ایک اینٹ بھی پیش کر دی، اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا کر دے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا دی۔ اب ایک ہے مسجد بنانا اور ایک ہے اسے آباد کرنا۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جگہ جگہ پہ مساجد تو بن گئی اور بڑی خوبصورت بنی، ٹائل لگا کے، پتھر لگا کے، اور وہاں پہ ساری سہولیات دے دی گئی، اے سی لگا دیے گئے۔ اور ابھی آپ کے سامنے دیکھیں گھروں میں لائٹ بند ہے لیکن ابھی مسجد میں چل رہی ہے۔ یہ ساری سہولیات ہیں۔ اس کے باوجود اگر جس محلے میں مسجد بنی ہے اور وہ محلے والے اس کو آباد نہیں کرتے، تو یقیناً پھر کل یہی مسجد اللہ کے دربار میں ہماری شکایت بھی کرے گی کہ بنایا تو مجھے بڑا پیارا تھا، سجایا مجھے بڑا پیارا تھا، لیکن مجھے آباد نہیں کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو، آباد کرنے کے حوالے سے اور اسے اس انداز میں آباد کرنا کہ یہاں پہ آ کے رب ذوالجلال کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے. تو سرکار سے عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مسجدیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، مسجدوں سے اللہ کو بڑا پیار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت کچھ صحابہ نے مسجد کے قریب آنا چاہا، یعنی ان کی رہائشیں دور تھی مسجد سے، تو انہوں نے گھر مسجد کے قریب بنانا چاہے تو سرکار نے منع کر دیا، کہا مسجد کے قریب رہائشیں نہ لو. تو عرض کی گئی محبوب اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے جتنے قدم زیادہ چل کے مسجد کی طرف آؤ گے اللہ اتنا ثواب عطا کرے گا. یعنی اس وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی رہائشیں اپنے گھر مسجد کے قریب بنانے سے منع کر دیا، کہا دور رکھو گھر تاکہ زیادہ قدم چل کے نماز کے لیے آؤ اللہ زیادہ ثواب عطا کرے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ تعمیر کرنا اور اس مسجد کو آباد کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں پہ کام کرنا، ان دونوں پہ توجہ دینا یہ یقیناً ہم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے. مسجدیں ان کے لیے پیسے پیش کرنا، اس کے لیے انسان اپنا مال وقف کرتا ہے، پیسہ پیش کرتا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی بندگی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں اس سے بھی جو ضروری اور اس سے بھی جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے، اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں قرآن پڑھا جائے، اس میں اللہ کی بندگی کی جائے، اور اس میں آ کے رب ذوالجلال کو یاد کیا جائے، پاک پروردگار کی عبادت ہو، تو اس سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مزید ایک فرمان سنیے. سرکار فرمانے لگے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. سرکار نے کہا کہ جس وقت جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ سے کہا کہ جس وقت تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات تو وہ تو بہت اونچے ہیں اور ہم تو وہاں گزرتے ہی نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت جنت کے باغات سے گزرا کرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو. تو ہم مطلب نہیں سمجھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ جب جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو، جنت کے باغات سے مراد میری اس جملے کا مطلب کہ اللہ کی مسجدیں ہیں، کہ جس وقت تم مسجدوں سے گزرو. اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں کہا ہے کہ کچھ کھا بھی لیا کرو، تو کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کر لیا کرو، یعنی اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کر لیا کرو. یہی وجہ ہے شعب الایمان للبہقی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو انسان رمضان شریف میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کی جائے، ویسے تو ہر لمحہ ہی اللہ کے ذکر میں مصروف رہا جائے، لیکن جس وقت ماہ رمضان مبارک آئے تو اس ماہ مقدس میں اللہ کے جو گھر ہیں، اللہ کی جو مسجدیں ہیں، ان کو نماز کے ذریعے آباد کیا جائے، ان کو تلاوت قرآن کے ذریعے آباد کیا جائے، اور ان کو ذکر و اذکار کے ذریعے آباد کیا جائے. یقیناً اسی میں برکتیں ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.